بہت ہی خوبصورت فضا ہم خراج تحسین سبحان اللہ پیش کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب نے تو معراج کرا دی۔ ایسا کوئی شک نہیں اس میں۔ تو ہمارے اکابر امت میں جو صوفی شعراء ہیں، جیسے جلال الدین رومی ہیں، حضرت مولانا جامی ہیں، علامہ اقبال ہیں، انہوں نے مقام صدیقیت کو پہچانا ہے۔ کیا کہنے، یعنی اس کا عرفان خاص ان لوگوں کو حاصل ہوا ہے۔ آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب تو سیدنا حسان سے شروع ہو رہا ہے۔ ہاں بے شک۔ ہاں جی، میں اس سے پہلے مفتی صاحب نے جو بات کی میں تو ادھر کو چل پڑا، کہیے سدرا کی طرف چل پڑا۔ اللہ دیکھیے یہ تو تصدیق تو زمین پہ ہوئی نا مفتی صاحب۔ سیدنا علی ممبر پہ جو قسم کھا کے اور قرآن پڑھ کے لوگوں کو کہتے تھے نا جملہ، کہتے تھے مجھے قسم ہے ذات ذوالجلال کی، ابو بکر کو صدیق کسی فرش والے نے نہیں کہا، معراج کی رات خود عرش والے نے کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس میں جو آخری مکالمہ ہے نا جی معراج پہ، ڈاکٹر صاحب جب واپسی ہوئی ہے نا، اصل میں ہمارے ہاں یہ ہوا ہے رواج، جانا بیان ہوا ہے معراج، واپسی کا بیان، آنا بیان نہیں ہوا، جو سب سے اہم ہے۔ سب سے اہم ہے چونکہ یہ نزول ہے، وہ عروج ہے صوفیہ کی زبان ایسا ہی میں، ہے۔ تو نزول تعام ہی تو کمال ہوتا ہے۔ بے شک و شبہ۔ یہاں جو آخری مکالمہ ہوا نا وہ ہے حاصل، اور اس سے صدیقیت کا کمال مقام سمجھ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آخری بات حکمن فرمائی کہ جبریل میرے حبیب سے کہہ دو جاتے ہوئے، چھوڑنے بھی تو جا رہے ہیں، ڈراپ بھی تو کرنے آ رہے ہیں، کیا بات۔ تو کہا کہ صبح آپ نے بنفس نفیس یہ ساری معراج و واقعہ شان اپنی حرم میں کھڑے ہو کے بیان کرنی۔ واہ۔ اب یہ عجیب ترین بات تھی کہ وہاں دشمن اور مخالفوں کا جمگھٹا۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سمعنا وَأَطَعْنَا، حکم ہے میں ضرور بیان کروں، لیکن جبریل مانے گا کون؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو اس رات معراج کی ڈاکٹر صاحب، ابھی تو صدیق اکبر نے تصدیق کی ہی نہیں، انہیں واقعہ بھی نہیں پتا۔ واہ واہ۔ اور رب العالمین نے جبریل سے کہا میرے حبیب سے کہا، اور کوئی مانے نہ مانے ابو بکر صدیق مانے۔ کیا بات۔ یہ صدیق کا ٹائٹل بارگاہ الہی سے آیا۔ بے شک و شبہ۔ تو صدیقیت جو ہے اس کو پھر جس نے دیکھا اور سمجھا، اب حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ چونکہ بہت قریب تھے، بے شک۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے مفتی صاحب، آج تو سنت ادا ہو رہی ہے۔ صحیح ہے، بالکل یہ مستدرک حاکم میں اور دیگر کتب میں یہ روایت امام سیوطی بھی لائے، وہ کہتے ہیں کہ حسان بن ثابت خود ہی راوی ہیں، وہ کہتے ہیں میں حاضر تھا تو آقا کریم علیہ السلام نے مجھے ناطے تو میں پڑھتا رہتا پیش کرتا، فرمایا میرے یار غار کی بھی کوئی شان لکھی۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہائے۔ دیکھیے ان کے بھی قربان ہیں، وہ تیار تھے، کیا بات ہے۔ ان کے حضور لکھی ہے، اجازت ہو تو پیش کروں؟ واہ۔ تو فرمایا پڑھو۔ میں اس کے صرف ڈاکٹر صاحب 2 شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں، وہ بھی طویل منقبت ہے پوری، آپ کے دیوان میں بھی موجود ہے، کتب حدیث و سیر میں موجود ہے، دیوان حسان میں موجود ہے۔ تو پہلا شعر دیکھیے کیا ہے، کہتے ہیں اذا تذکرت شجوا من نخیس قطن فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل۔ اللہ، قیامت تک جب بھی اپنے کسی وفادار دوست کا ذکر کرنے لگو تو پہلے یار غار کو سلیوٹ کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ اور پھر اس میں ایک شعر ہے کہ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْبَرِيَّةِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ رَجُلًا۔ اللہ کے رسول کے وہ ایسے محبوب و حبیب تھے کہ پوری مخلوق میں ان جیسا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ اس شعر سے ابن عباس استدلال کیا کرتے تھے، اس شعر سے۔ واہ۔ جب ان سے پوچھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے، واہ واہ واہ، تو فرمایا تم نے حسان کا شعر نہیں سنا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ کمال ہے ڈاکٹر صاحب، یہ شعر بارگاہ رسالت میں پڑھے گئے ہیں، بے شک و شبہ۔ اور کہتے ہیں جو ہی میری منقبت مکمل ہوئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتنا خوش ہو کے مسکرائے حتی بدت نواجزہ۔ کیا بات ہے۔ یہ کبھی کبھی ہوتا تھا۔ تو پھر جملہ کیا، داد کا انداز دیکھیے کیا فرمایا، ہوا کما قلت یا حسان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسان جو تم نے اس ہر مصرع و شعر میں، میرا یار ایسا ہی، یہ مہر لگ گئی۔ یہاں سے پھر یہ روایت شعری و ادبی ڈاکٹر صاحب چلی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ باقیوں کو تو عقیدت میں کہا گیا ہے، صدیق اکبر کی شان میں جس نے بھی جو کہا ہے نا اس نے سنت سمجھ کے کہا ہوگا، سبحان اللہ، کیونکہ یہ فرمائش ہے آقا کریم علیہ السلام کی، اور جناب حسان پوری کر رہے ہیں۔ اس پہ 2 شعر تو علامہ، یعنی اگر کوئی آج بھی منقبت ابو بکر صدیق کہے تو بارگاہ رسالت کو سکون اور اطمینان ہوتا ہے، اور اطاعت امر ہوتی ہے، اور حکم سمجھ کے کہے اور نیت رکھے سنت کی، تو پھر برکتیں اور بہاریں کیا ہیں۔ علامہ نے دیکھیے کیا کہتے ہیں، امن الناس بر مولائے ما، اللہ اکبر، کلیم اول سینائے ما، سبحان اللہ، ہمت او کشت ملت راچ و عبر، اللہ اکبر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔
کیا بات ہے. اور پھر وہ جو پوری بانگ درا کے اندر اردو اس واقعے کو انہوں نے منظوم کی، اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. اور پھر پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. ضرب المثل بن گیا حضور. اس میں داتا حضور نے بھی کشف المحجوب میں جہاں پر مقام صدیقیت و تصوف و صدق پہ کلام کیا، وہاں بھی سند و حجت میں آپ ایک شعر عربی کا لائے ہیں. اچھا. کہ ان الصفا صفت الصدیق، سبحان اللہ، ان اردت صوفیا بالتحقیق. سبحان اللہ. اگر تصوف کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے کسی بھی، تو سب سے پہلے دامن صدیق اکبر. واہ واہ. اس طرح کتاب اللمع اور قشیریہ، رسالہ سے لے کر مکتوبات امام ربانی تک ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہر بڑے بزرگ شاعر نے نظم میں بھی ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے اور نثر میں بھی، دونوں طرح سے. ایک تو آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کر رہے ہیں، دوسرا ان سے گویا فیض لے رہے ہیں، بے شک کشید کر رہے ہیں اس صدق اور صفا کا، جو کہ تصوف کا بنیادی لوازمہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل صحابہ جو ہیں وہ سارے کے سارے، مولانا حسن رضا کا شعر عرض کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت. سبحان اللہ. ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر. کیا بات ہے. اور لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، بے شک حسن لٹ لٹ کے یوں گھر بن گیا صدیق. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا نکتہ آفرینی ہے.